السلام علیکم دوستو ہماری زندگی میں ایک کمزور لمحہ آتا ہے جس لمحے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور غلط فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ غلط فیصلہ پھر بہت ساری اور غلطیوں کو جنم دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کمزور لمحے میں ہم ایک درست فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ درست فیصلہ بہت سارے اچھے فیصلوں کو جنم دیتا ہے۔ میری زندگی کا تھیسس ہمیشہ سے اس کمزور لمحے پہ کھڑا رہا جب میں نے ہمیشہ پہلی لالچ کو ٹھوکر ماری تو مجھے کامیابی ملی، اور یہ فارمولہ ہے کامیابی کا کہ جب آپ کمزور لمحوں میں پہلی لالچ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ دوستو، تاریخ کا ایک کردار ہے، ایک جلاد کردار تمیوجن، جس کو ہم چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ 40-41 سال کی عمر میں جنگ و جدل چھوڑ کر سفارت کا حامی ہو گیا، امن کا دائی ہو گیا۔ ایک وقت میں اس نے ایک دربار بنا لیا جہاں مشیر تھے، جہاں وزیر تھے، اور وہ چنگیز خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف آتا تھا خوارزم محمد دوئم کی حکومت سے۔ سمرقند، بخارا اور نیشاپور بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی، جہاں ادب تھا، جہاں ناول لکھا جاتا تھا، ناول نہیں مطلب کتاب لکھی جاتی تھی، اور جہاں افسانہ لکھا جاتا تھا، جہاں ڈرامہ ہوتا تھا، جہاں دین کی بڑی خدمت ہوتی تھی۔ چنگیز خان خوارزم محمد دوئم کی حکومت سے خوفزدہ تھا، اور اپنے مشیروں کے کہنے پر اس نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور اس ڈیلیگیشن میں بہت سارے بزنس مین تھے اور سفیر تھے، اور اس ڈیلیگیشن کو چنگیز خان نے ایک سونے کا ڈلا دیا جو کہ اونٹ کے سر کے برابر تھا، اور یہ تحفہ تھا خوارزم محمد دوئم کے لیے۔ یہ قافلہ اترار کے بارڈر پہ پہنچا۔ اترار پہلی سرحد تھی منگولوں کی سلطنت کے ساتھ کا، پہلا بارڈر تھا جہاں سے انہوں نے پروانہ لینا تھا اور پھر داخل ہونا تھا انہوں نے خوارزم محمد دوئم کی حکومت میں۔ اترار کا جو گورنر تھا وہ چنگیز خان کا رشتہ دار تھا اور بہت لالچی آدمی تھا۔ اس کو جب پتہ لگا کہ سونا ہے ان کے پاس بادشاہ کے لیے، تو بادشاہ کو یہ بتانے کے بجائے کہ وہ سونے کا ڈلا لائے ہیں تحفے میں، اس نے اس کو خط لکھا خوارزم محمد دوئم کو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جاسوسی کی نیت سے آئے ہیں اور ہمارے ملک کا جو امن برباد کریں گے۔ بادشاہ متعلق العنان تھا، اور اس نے لکھا کہ جو چاہو وہ کرو۔ یہ کمزور لمحہ اترار کے گورنر کی زندگی میں آیا، اور اس نے تمام قافلے والوں کو اکٹھا کیا ایک میدان میں اور سب کو قتل کر دیا، اور جو اس کے پاس سونا تھا ان کے پاس وہ چھپا لیا۔ یہ وہ کمزور لمحہ تھا جس پر اس نے غلط فیصلہ کیا۔ صرف ایک ساربان بچا جس نے جا کر چنگیز خان کو ساری بات بتائی۔ چنگیز خان آگ بگولا ہوا، اس کے مشیروں نے کہا کہ ہمیں خط لکھنا چاہیے۔ اس نے خط لکھا اور خوارزم محمد دوئم سے کہا کہ تم معافی مانگو اس بات پر۔ تو خوارزم محمد دوئم اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ تم میرے بچے ہو اور بچے ہی بن کے رہو، اور معافی نہیں مانگی۔ دوستو، یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات، وہ یہ ہے کہ خوارزم محمد دوئم کے پاس جو آرمی تھی وہ تھی تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب، اور چنگیز خان کی جو آرمی تھی وہ تھی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب۔ اور آپ سوچیں کہ طاقت کا کتنا عدم توازن تھا۔ چنگیز خان نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، اس نے اپنی فوج کو 4 ٹکڑیوں میں بانٹا اور 4 مختلف علاقوں میں اٹیک کیے۔ خوارزم محمد شاہ جو تھا وہ ڈرپوک آدمی تھا۔ ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جنگ کی اسٹریٹجی کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس نے 25-30 ہزار کی ٹکڑیوں میں اپنی فوج لڑوانی شروع کی، اور ایک وقت آیا کہ چنگیز خان لڑتے خوارزم محمد دوئم کی پوری حکومت کھا گیا۔ بلکہ صرف خوارزمی حکومت نہیں، اس کے بعد چائنا کی جو باری آئی اور چائنا پہ منگول خان نے قبضہ کیا، وہ اسی حکومت کی بربادی کی وجہ سے تھا۔ دوستو، خوارزم محمد دوئم نے ایک کمزور لمحے میں ایک غلط فیصلہ کیا اور اتنی بڑی حکومت اپنے ہاتھ سے گنوا دی۔
دوستو خارزہ محمد دوئم کا خوف، اس کی 6.5 لاکھ آرمی اس کو نہیں بچا سکی، ایک کمزور فیصلہ تھا۔ تو دوستو ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمزور لمحے میں ڈول جاتے ہیں، ہمارے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے اور ہم ایک غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کل کی ہماری زندگی جو ہے وہ اس میں ہمارے کمزور لمحے آتے ضرور ہیں، ہم غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اس کو سنوارنا بہت آسان ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، تو معافی مانگ لیں، آئیں سنواریں اپنی غلطیوں کو۔ اور یہ جو لفظ ہے ڈپریشن، یہ سب کو ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے بغیر کوئی انسانی دماغ نہیں ہوتا۔ محبت سے، پیار سے، پرسکون رہ کر، لوگوں کی تعریف کر کے، لوگوں کو معاف کر کے ہم اپنے ڈپریشن سے لڑ سکتے ہیں۔ دوستو آج کل مجھے سب سے زیادہ جو کالز آتی ہیں وہ ان جوانوں کی، ان لوگوں کی آتی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اور جب میں ان سے سنتا ہوں تو مجھے سمجھ یہی آتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ ایک کمزور لمحہ آیا تھا جس کمزور لمحے میں انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، اور پھر اس فیصلے نے ان میں خوف پیدا کر دیا اور بہت ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور زندگی کی خوبصورتی نہیں پہچان سکے اور پریشانی میں چلے گئے۔ دوستو مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، یہ بچے دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افتخار افی کو غلطیاں نہ کرنے کی اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کمزور لمحے میں جب ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔